بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی یاد پر. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائے ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب معراج. اس کی فضیلت کے بارے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلاً جانیں گے. آپ کے ساتھ اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ہمیں ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد طیب رضا قادری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ نعمان بھائی. معراج شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. اس کا فلسفہ جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں. اس کے ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو تمام انبیاء، تمام مخلوقات میں سے ممتاز کرنا، یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے مختلف قسم کی لوگ بولیاں بولتے ہیں جو آپ کے شایان شان، آپ کے ادب کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھتے. انداز گفتگو مناسب نہیں ہوتا. قرآن مجید میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گفتگو کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو گفتگو کیسے کرنی ہے. تو بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، گفتگو کے آداب، یہ حصہ ہے اسلامی تعلیمات کا. لیکن یہ جو معراج ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمارے ہاں عوام میں، عام لوگوں میں یہ جو بے اعتدالی اور بے احتیاطی کی ایک روش ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے معجزہ معراج کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی افادیت کا حامل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے مختلف لوگ اپنی اپنی طرح کی ایک رائے رکھتے ہیں. کچھ نور کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، کچھ بشر کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اس معجزے کو شروع سے آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو بارگاہ رسالت کا ایک ایک پہلو ادب کا، آپ کی شان کا نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آرام فرما ہیں ام ہانی کے گھر حضرت جبرائیل امی، جی حضرت جبرائیل امی جو فرشتوں کے رسول ہیں، جو نوریوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا بلانے کے لیے، لانے کے لیے. تو ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، وہاں آرام کر رہے ہیں. اور پھر جب حضرت جبرائیل امی آئے اور پھر وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو وہ اتنا تیز رفتار جانور، قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں پر اس کا جو کلیم ہے اس سفر کا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نہیں کیا. اس کا کلیم اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں لے کے جا رہا ہوں. یہ سیر ہم کروا رہے ہیں، اپنے بندے کو یہ سیر ہم نے کروائی ہے. تو یہاں پر یہ کلیم بارگاہ رب العزت نے کیا ہے. تو اس سفر کے جس پہلو پر کوئی بندہ اعتراض کرے اور اسے یوں محسوس ہو کہ یہ اختیار میں نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر اختیار کی بحث یوں ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ اختیار اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ رب العزت نے خود یہ سفر کروایا ہے. اور پھر بارگاہ رسالت کا دوسرا پہلو ادب کا آپ دیکھیے اور آپ کی شان کو ممتاز کرنے کا یہ جو سفر معراج سامان ہمیں مہیا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں سے جب چلے تو جب آپ پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، وہاں پر یہ مخلوقات میں جو سب سے افضل ہے اللہ کی مخلوق، تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں. وہاں سے پھر وہاں پہ آپ نے امامت کروائی. پھر اس سے جب آگے سلسلہ جاتا ہے، آپ آسمانوں کی طرف جب آپ پرواز شروع کرتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھیے کہ اب نوری مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، ان سے بھی بلند ہوتے ہوتے ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا.
وہاں پر جب آپ نے پرواز شروع کی نا زمین سے، تو جتنے خاکی تھے، جو عام مخلوق تھی، وہ سب نیچے رہ گئے اور رسول اللہ ان سے بلند ہو گئے. اور جب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو پھر نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، میرے آقا اس سے بھی آگے بلند چلے گئے. تو یہ جو اب جو یہ سمجھتے ہیں، جو اس پر بضد ہیں کہ بشر اگر ہمارے جیسے ہیں تو جہاں سب بشر عاجز آ گئے، تاجدار کائنات اس سے بلند چلے گئے. جہاں سب نوری ٹھہر گئے تو تاجدار کائنات اس سے بھی بلند چلے گئے. تو یہ اس میں پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نہ تو صرف بشر ہے، نہ صرف نور ہے، بلکہ حقیقت محمدی دراصل جاننے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ حقیقت محمدی اس سے بہت بلند چیز ہے. بشریت بھی نیچے رہ گئی، نور بھی نیچے رہ گیا. حقیقت محمدی کی یہ آپ کے اوصاف ہیں کہ آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ آپ کی ذات کے اوصاف ہیں، جہاں ہزاروں کمالات اور شان عطا کی. بشر ایسے کہ خیر البشر، بشر ایسے کہ تمام بشریت کے سردار، پھر نور ایسے کہ تمام نورانیت کے سردار، نوریوں کے سردار. اور پھر جب اس سے بھی بلند گئے تو پھر حقیقت محمدی کا جو جلوہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں جب ملاقات ہوئی تو وہ محبوب و محب کی ملاقات میں ہی حقیقت محمدی عیاں تھی. تو یہ تمام امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بہت ممتاز ہے. اور یہ اس کے فلسفے میں اور بھی کوئی دیکھیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے معجزات ہیں، وہ کفار نے، مشرکین نے ڈیمانڈ کیے کہ جی چاند کے ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. یا کہیں پر مومنین کی طرف سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز سے لی جاتی ہے تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سورج الٹے پاؤں دوڑ کے حاضر ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی کنکر، ابو جہل آتا ہے کہ جی کنکر کلمہ پڑھ لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یعنی ہر بندہ کلیم کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے. سفر معراج میں کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہاں پر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سی سواریاں تھیں جن پہ آپ نے سفر کیا، اس اور کون کون سے لوگوں کو کون کون سے اسباب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امی کو حکم دیا کہ آپ براق لے جائیں. براق کے سفر کے بعد براق، وہاں پہ براق بہت سارے تھے. اس میں اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک براق جو تھا وہ دیکھنے میں بڑا کمزور محسوس ہوتا تھا اور وہ اتنا توانا نہیں تھا. اور ظاہر ہے ہر براق کی یہ خواہش ہوگی کہ تاجدار کائنات ہم پر سواری کریں، لیکن وہ کچھ اس حوالے سے زیادہ پر امید نہیں تھا کہ میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ مجھے اس کام کے لیے چنا جائے. لیکن حضرت پھر قسمت دیکھیے، وہ لجپال بارگاہ ہے. حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اسی براق کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا. اور پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، پھر آسمانوں کا سفر ہوا، وہاں پہ رف رف پہ آپ، پھر اس سے آگے پرواز رف رف پہ ہوئی، پھر تخت آ گیا. یہاں تک کہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں جن سے آپ سفر کرتے گئے، یہ ذرائع جو ہیں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھے، یہ ذرائع تھے بتانے کے لیے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر فرمایا وہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو کمال عطا کیا تھا اس کمال سے آپ اپنے عروج پر گئے. تو یہ جو ذرائع تھے یہ ذرائع اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تاجدار کائنات اس سفر کے لیے ان ذرائع کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ ان پر سواری کر کے آگے تشریف لے گئے. یہ بھی بتانا میرے خیال سے ہوگا کہ یہ روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا. جی، اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا وہ جسمانی ہے، روح اور جسم کے ساتھ آپ نے یہ سفر فرمایا ہے. اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خواب میں نہیں تھا، حالت بیداری میں تھا. پھر یہ روحانی نہیں تھا. نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رف رف پہ گئے ہیں، اس کے بعد وہاں سے وہ براق آتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ روحانی
صرف روحانی نہیں تھا بلکہ روح اور جسم کے ساتھ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جو احباب یہ کلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سفر خواب میں ہوا، وہ ان کے نزدیک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک لاجک یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ ایک عملی طور پر ممکن نہیں ہے، تو قرآن کریم کی جو نص ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ جو سفر ہے اللہ رب العزت نے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو نہیں سکتا، بھئی جسمانی ماننے میں یہ مسئلہ بھی ہو نہیں سکتا، تو رب فرماتا ہے کہ میں نے کروایا۔ پھر دوسرا یہ کہ روحانی ہے یا جسمانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ روحانی، یہ جو لفظ عبد ہے نا، بعبدہ، عربی کے اندر عبد بولا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس عبد کو نور کے مقابل لاتے ہیں کہ دیکھیں جی عبد کہا معنی یہ کہ نور نہیں ہے، تو ایسا نہیں، عبد نور کے مقابل نہیں ہے بلکہ عبد تو مولا کے مقابل ہے۔ اور جہاں بات ہے بعبدہ، یہاں یہ عبد جو ہے یہ جسم اور روح کے مرکب کو عبد کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نور کے حوالے سے میں عرض کر دوں پہلے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں لفظ عبد استعمال کیا ہے، کثیر آیات ہیں، ملائکہ کے حوالے سے جس جگہ استعمال کیا تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ملائکہ کے حوالے سے لفظ عبد استعمال کیا، تو ملائکہ تو خالصتاً نوری مخلوق ہیں، اگر نور پر عبد نہیں بولا جا سکتا تو اللہ نوری مخلوق کو عبد کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر دوسری جانب جہاں دیگر جگہوں پر اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر یہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اور عربی لغت، عربی دان، یہ بڑا عام فہم سا مسئلہ ہے کہ عربی میں عبد نور اور روح اور جسم کے مرکب کو عبد کہتے ہیں۔ جب رب نے کسی بندے کو مخاطب کیا، عبد کہا، تو اس کا کیا معنی ہے کہ رب اس کی روح سے خطاب کر رہا ہے یا رب اس کی روح کو حکم دے رہا ہے یا جسم کو حکم دے رہا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ روح اور جسم دونوں کے لیے حکم ہے۔ تو جب وہاں دونوں کے لیے حکم ہے تو یہاں عبد کا معنی بھی پھر یہی ہوگا کہ روح اور جسم کے ساتھ اللہ نے سفر معراج عطا فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو شخص معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے ان کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ سفر معراج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 چیزیں واضح کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر حالت بیداری میں ہوا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح جو یہ سفر ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ دوسرا اس سفر کو کہتے ہیں اسرا، سبحان الذی اسرا۔ دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ اس دوسرے سفر کو کہتے ہیں معراج، اس کے 3 نام ہیں۔ اور تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہا سے ما فوق تک، یعنی جہاں تک رب نے چاہا، جہاں تک رب نے چاہا، وہ اس کو کہتے ہیں اعراج۔ یہ 3 حصے ہیں۔ اب اس میں جو پہلا حصہ ہے نا، مسجد مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ جو اسرا ہے، یہ ثابت ہے قرآن مجید سے عبارت النص سے۔ عبارت النص کا انکار کرنے والا اس کا اگر کوئی مطلقاً انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عبارت النص کا اگر کوئی اسرا کا مطلقاً انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ جو معراج اور اعراج ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے پھر ما فوق تک، یہ جو سفر ہے اس میں قرآن مجید کی بعض آیات سے، اشارت النص سے یہ چیزیں ثابت ہیں اجمالاً، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سفر معراج ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں یہ تفصیلاً اس کا ذکر موجود ہے۔ کئی صحابہ اکرام نے اس کا ذکر سنایا ہے۔ اور جو پھر اعراج ہے سدرۃ المنتہا سے ما فوق تک، اس کا بھی قرآن مجید میں بعض آیات سے اشارت النص سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور پھر احادیث میں
وہ اس کا تفصیلاً ذکر موجود ہے. تو محدثین نے بیان کیا کہ تقریباً اچھا اس کا جو انکار کرے معراج اور اعراج کا، یہ گمراہی ہے، یہ کفر تک نہیں جاتا، یہ گمراہی ہے. لیکن اسرا کا انکار کرے مطلقاً تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. محدثین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان میں 30 صحابہ ایسے ہیں، اور بعض محدثین نے تو 34 کا عدد بھی بیان کیا ہے کہ 34 صحابہ ایسے ہیں یا 30 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سن کر سفر معراج پھر آگے امت کو سنایا ہے کہ رسول اللہ نے اس میں نام سنے کیسے کیسے لوگ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عائشہ صدیقہ. یہ اس طرح کے اب یہ صحابہ میں بھی ان کا مرتبہ آپ دیکھیے نا، یہ لوگ جی خلفائے راشدین ہیں. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ ایسی شخصیت ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کے نالین اٹھا لیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص کوفے سے آیا، وہ مدینہ منورہ میں علم کی تلاش میں آیا. تو جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابو ہریرہ مسجد سے باہر آ رہے تھے، تو سلام کیا اور کہا کہ میں حصول علم کے لیے مدینے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نالین اٹھانے والا علم سمیٹ لے گیا ہے. تو یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا صحابہ میں آپ کا بڑا علمی مقام ہے، بڑا علمی مرتبہ ہے. اور وہ کیسے تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لاتے تو آپ کے نالین اٹھا لیتے اور گود میں رکھ لیتے. نماز پڑھتے ہوئے وہ یہ اپنے بازوؤں پر نالین رکھ لیتے اور یوں رکھ کے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے، نالین یوں بازو میں رکھ کر تو اسے سینے سے لگا لیتے. تو یہ جو علم کا نور سینے میں آیا ہے یہ نالین مصطفیٰ کی خیرات ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا ہوئی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اور پھر اس میں جو میں ایک ضمنی بات آ گئی دیدار الہی کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حتی جاء سدرۃ المنتہا دنا الجبار رب العزہ فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین یا ادنی. آپ نے فرمایا کہ جب سدرۃ المنتہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کے قریب ہوا. پھر اتنا قرب بڑھا کہ جس طرح ایک کمان کے 2 سرے او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اچھا، ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن شقیق، یہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. میں نے ان سے کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سألتہ، کہ اگر میں تاجدار کائنات جان کائنات کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو میں ان سے سوال پوچھتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان ای شیئن، آپ کس بارے میں ان سے سوال کرتے؟ تو وہ کہتے کہ میں یہ پوچھتا کہ حل رأیت ربک، حل رأیت ربک، کہ کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ملاقات کرتا تو میں یہ سوال پوچھتا. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، اور جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہم نے تاجدار کائنات سے پوچھا تھا. ہمارے آقا نے فرمایا رأیت نوراً، جان لو میں نے اپنے رب کو دیکھا، وہ نور ہے. تو یہ دیدار الہی جو ہے، اور پھر اس میں کیا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان دی. یعنی یہ سفر معراج اتنا لطیف ہے کہ اس کے جس پہلو پر بات کرتے چلے جائیں لطف دوبالا ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں معجزہ بنیادی طور پر کوئی ایسی چیز جو مافوق الاسباب یا عقل جس سے عاجز ہو،
یہ سائنس جسے کہتے ہیں اس کی لاجک نہ ہو، پاسبلٹی نہ ہو، امپاسبل کوئی چیز ہو نا، وہ اگر کسی ولی سے اس کا اظہار ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، اگر نبی سے ظاہر ہو تو وہ اسے کہتے ہیں معجزہ. اور یقیناً یہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اس کے اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے، اپنے رسولوں کو معجزات عطا کرتا ہے. اب مختلف قسم کے جب برس کی بیماری لا علاج تھی تب انبیاء کو برس کی بیماری کا علاج دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات جو پیدائشی اندھے ہیں، آپ ان پر اپنا ہاتھ پھیرتے ان کی آنکھیں آ جایا کرتی تھی، مردے زندہ ہو جاتے تھے. اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، وہ رسیاں پھینکتے تو وہ جناب والا سانپ بن جاتے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک پھینکیں. عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ معجزات. اب یہ تو اس میں انبیاء کرام کے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ہیں. لیکن جب باری آئی تاجدار کائنات کی، محبوب خدا کی، ہمارے آقا کی، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آپ کو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، آپ کو ایک ایسی دلیل بنا کر بھیجا گیا. برہان کہتے ہیں ایک ایسی دلیل، ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی شاید جس کا رد ممکن نہ ہو، جس کا رد ممکن ہو، یعنی سر تا پا معجزہ بنا کے بھیجا گیا. میرے آقا کی گفتگو معجزہ. حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے کہ چہرہ والضحیٰ اگر آج کے دور میں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کی شکوک و شبہات، اختلاف اور پریشانیاں صرف چہرہ والضحیٰ کی زیارت سے دور ہو جاتی. یعنی حضور کا چہرہ معجزہ، آپ کا حسن معجزہ، آپ کی نگاہ معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کا انداز معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا غار میں جانا معجزہ، آپ کی پیدائش، آپ کا جناب والا سفر، آپ کی جنگ، آپ کی تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ ہر پہلو، زندگی کا ہر پہلو اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور آپ خاتم النبیین، قیامت تک کے فطروں کا احاطہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی جس میں آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، تبلیغ فرمائی، تبلیغ دین فرمائی، معجزات کا اظہار کیا، وہ قیامت تک کے مسائل کو محیط ہے. اب مسجد اقصیٰ میں جو آپ نے محمد کروائی تھی وہ کون کون سا انبیاء کی سوال سے تفصیل فرمایا؟ مسجد اقصیٰ میں دیکھیں یہ بھی ایک بڑا لطیف پہلو ہے. دیدار الہی بھی اور یہ بھی مسجد اقصیٰ والے، یہ دو پہلو معراج شریف کے بڑے اہم ہیں. مسجد اقصیٰ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، آخری نبی ہیں. اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور وہیں پہ یہ روایت بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے. تو اور پھر جتنے انبیاء آئے ان میں اب یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی پہلے تھے یا بعد میں آئے یا کیا ہوا. اور پھر فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں قصیدہ معراج کے اندر کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں جو راز بیان کرنا تھا نا اللہ نے، وہ یہ ہے کہ ایاں ہو مانا اول آخر، کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، اس کی وضاحت اور پھر مرتبے اور مقام کا لوگوں کو سمجھانا یہ مقصود تھا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاں ہو مانا اول آخر، یعنی وہ تمام انبیاء و رسول 1,24,000 قوم پیش تمام انبیاء حاضر ہیں، سب موجود ہیں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، کہ وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ وہ جن کو پہلے سلطنتیں عطا کی، جب محبوب کائنات کی باری آئی تو سارے ہاتھ باندھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے.
یہ بھی معجزہ معراج میں یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ اس کی جزیات، یعنی میں نے آپ کو کہا نا ایک ایک لمحہ آپ کو معجزہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انعامات کو ملیں گے اس پہ جو نماز کا جو تحفہ تھا وہ بھی. جی جو انعامات دیکھیں جی، انعامات کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر ہی انعامات سے بھرپور ہے، لیکن جو سب سے بڑا انعام ہے وہ دیدار الہی ہے. میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا ہے. اور پھر یہ سب سے بڑا انعام ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیدار کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، آپ زیارت نہیں کر سکتے. کہیں لن ترانی خود فرماتے ہیں، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے نبی، بڑی فضیلت و مرتبے والے کلیم موسیٰ کلیم اللہ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں کوہ طور پر کہ اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے. اور کہیں یہاں پر محبوب کائنات ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے کہ میرے محبوب کو لے آؤ کہ ہم اپنے دیدار کے جلوے انہیں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تبارک اللہ شان تیری، یہ سب سے بڑا انعام ہے. معجزہ معراج میں سب سے بڑا انعام دیدار الہی، تبارک اللہ شان تیری. اور پھر کہاں لے کے گئے، کہاں جناب والا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو یہ جو خوبصورت سفر ہے اس میں سب سے. اور پھر جب وہاں گئے تو وہاں پہ یہ دیکھیں نا، یہ جو چیزیں ہیں رائٹ لیفٹ یہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، یہ جتنی جہتیں ہیں یہ جہتیں بھی مکان کا حصہ ہیں. ایک جگہ ہے مکان، ایک ہے لا مکان. لا مکان میں یہ جہت نہیں ہے، یہ جہت نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہت کو یہاں پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. اور کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کون بتائے بھی رائٹ گئے لیفٹ گئے اوپر گئے کہاں گئے، جہاں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں. عقل عاجز ہے، لا مقام ہے. اور پھر اپنے رب کی زیارت کی سب سے بڑا انعام ہے. پھر ایک انعام جو جس کا اظہار مقصود تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جناب جو مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کی امامت فرمائی ہے. اس کے بعد تحفہ نماز ہے، اس پہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور اس سے پہلے ایک شفاعت کبریٰ، آپ کو ایک جو شفاعت کبریٰ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یعنی امت کی بخشش. وہاں جا کر بھی آپ نے امت کی بات کی. اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے امت کی بات کی. تو پھر امت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو انعامات عطا فرمایا اس میں شفاعت کبریٰ ہے. اب شفاعت کبریٰ کے حوالے سے یہ ایک علیحدہ مستقل ٹاپک ہے، مگر مختصراً یہ عرض کر دوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جسے چاہیں کیٹیگری تک فرمائیں گے، جسے چاہیں. ایک روایت میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اے میرے محبوب جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر قائم رہا، آپ اسے بھی جنت میں لے جائیں. یعنی اس لیول تک جو وہ لوگ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، میرے آقا انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے. یہ ہے، یہ بھی آپ کو تحفہ عطا ہوا. اور پھر نماز کے حوالے سے نماز کی بڑی اس کی جو تحفہ نماز عطا ہوا امت کے لیے یہ بڑا اہم ہے. بخاری شریف کے اندر بھی ایک حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ایک حدیث پاک موجود ہے کہ آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا. اب تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی امت کا سخت سے سخت اس بارے میں امتحان لے چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی امت بھی یہ نہیں پڑھ سکے گی. آپ دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیے
اور پھر اس میں تخفیف کروائیے۔ اب بخاری شریف میں آتا ہے کہ 10 کر کے نمازیں کم ہونا شروع ہوئی، مسلم شریف میں ہے 5 کر کے کم ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ اور پھر جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، پھر عرض کی کہ اے تاجدار کائنات، آپ اس میں بھی تخفیف کروائیے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ نہیں کہا میرے آقا نے کہ اللہ رب العزت اب کم نہیں کرے گا یا یہ اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتی، نہیں، آپ نے فرمایا رب نے اتنا کرم کیا ہے، میں نے جب کہا کہ تخفیف کیجئے اللہ نے تخفیف فرمائی ہے، اور میں اب اس کی بارگاہ میں مجھے اس سے کم کرواتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو فرمایا جو اب یہ 5 بھی نہ پڑھے، جو پڑھے گا 5 ثواب ملے گا 50 کا، اور جو یہ 5 بھی نہ پڑھے اس کے لیے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ پڑھے گا 5 ثواب 50 کا، یہ بھی تحفہ معراج ہے، یہ ہمیں امت کے ہر فرد کو معراج کی رات جو تحفہ ملا، اسی لیے ایک حدیث فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ ہماری یہ جو ایک نماز 5 نمازیں پڑھی اور 50 کا ثواب ملا، یہ بھی ہمیں تحفہ معراج اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے دوران ہمیں امت محمدی ہونے کے ناطے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس طرح کثیر تحفے ہیں، لیکن یہ مین چیز، سب سے اہم چیز جو سب سے ممتاز ہے وہ دیدار الہی ہے، نماز کا۔ لیکن جو تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز ہے، جو کسی مخلوق کو جو نصیب نہیں ہو سکا، وہ دیدار الہی ہے۔ وہ بطور خاص ممتاز کر کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک آپ کا مقام لوگوں کو بتانا کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ دیدار الہی سب سے عظیم تحفہ ہے سفر معراج کا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائے گا کہ شب معراج کے دن کون سی باتیں کرنی چاہیے، کیا روزہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ آج کل بہت سے ایسے میسج چلتے ہیں کہ اگر آپ یہ نفل پڑھ لیں گے، یہ ذکر کر لیں گے تو آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو ان کی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی معافی کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فضل فرمانے والا ہے، وہ کریم ہے، جب چاہے جسے چاہے معاف کر دے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے گناہ کا اقرار، پھر ندامت، پھر استغفار، یہ ضروری ہے۔ اب بندہ اس کو گناہ کنسیڈر بھی نہ کرے اور وہ اس کی زندگی میں کنٹینیو بھی رہے، یعنی بندہ کو یہ کہے کہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں اپنے سارے گناہوں کی معافی کے لیے، اور وہ عمل وہ اسے گناہ کنسیڈر بھی نہ کر رہا ہو، اور وہ اس سے پہلے بھی وہ گناہ کرتا رہے، اس کے بعد بھی کرتا رہے، اور پھر کہیں اس کے ذہن میں یہ تصور بھی آ جائے کہ شاید اس سے پچھلے والے تو سب ختم ہو گئے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے گناہ کنسیڈر کرنا، پھر اس پہ ندامت، پھر اس پہ استغفار، یہ ضروری۔ یہ ہے حقوق اللہ سے متعلق۔ اب آئیے حقوق العباد سے متعلق، یہ اس سے بھی حساس معاملہ ہے کہ جس بندے سے متعلق آپ مجرم ہیں، جب تک وہ معاف نہ کرے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی معاف نہیں فرماتی۔ جہاں تک رہی عبادات کا سلسلہ، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے، ایک تو اس دن روزے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن کوئی ایسا امر کہ یہ کوئی وجوب کا درجہ رکھتا ہے یا کوئی اس طرح کا فرض کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ نہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روش پائی جاتی ہے کہ بعض مقدس راتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نفل پڑھ لیں تو ہماری قضائے عمری ہو جائے گی، اتنے نفل پڑھ لیں تو جناب ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تو قضائے عمری ایسے نہیں ہوتی، کوئی نفل ایسا نہیں ہے جس سے قضائے عمری ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اس کا ذکر ہو۔ تو میرا اس حوالے سے جو یہ روش بڑی غلط ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر اس رات عبادت کا ذوق پیدا ہو ہی گیا ہے تو کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں پہلے انہیں مکمل کریں، کیونکہ نماز فرض کے تارک، جو فرض ترک کرنے والا ہے، اس کے نوافل کی قبولیت نہیں۔ نوافل کی قبولیت اور درجہ تب ہے جب فرض کا
بندہ ادا کرنے والا ہے۔ تو فرائض پر ہمیشگی اختیار ہو، فرض جو رہ گئے ہیں انہیں مکمل کریں، اور پھر نفلی روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ فرضی روزے اگر کہ رہتے ہیں تو پہلے ان کی قضا کرے، پھر نفل روزے رکھے، پھر وہ ثواب ہوگا، پھر اجر ہوگا۔ تو اس رات کو استغفار کرنا چاہیے کثرت سے، اور عبادت میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے۔ تو یہ بڑا ہی باعث خیر و برکت ہے۔ اور دیکھیے نا، یہ نسبت ہے کہ جس دن ہمارے ہاں بعض چیزیں بڑی یادگار ہوتی ہیں کہ فلاں دن جناب میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی تھی، فلاں دن فلاں پیدا ہوا تھا، میری پیدائش ہے، میری برتھ ڈے ہے، کوئی غم کی یادیں ہوتی ہیں کہ فلاں دن فلاں فوت ہو گیا تھا۔ یہ اس حوالے سے یادگار ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ تو یہ محبوب و محب کی جو ملاقات تھی نا، یہ اس ملاقات، یہ یادگار لمحے، یہ بابرکت لمحے کہ ان لمحات کے صدقے جب تاجدار کائنات نے ہماری بابت سفارش کی اپنے رب کی بارگاہ میں، تو جو انعامات عطا ہوئے، اس یاد میں، ذکر اذکار میں، استغفار میں، اللہ کے ذکر میں، اپنے محبوب کی یاد میں، نعت میں، ثنا میں، استغفار میں، گناہوں پہ ندامت میں اپنا سارا وقت صرف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دنیا داری کے کاموں میں صرف ہو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کے پروگرام۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔